مفتی صاحب کو میرا میسیج ہے کہ آپ اس طرح مشہور نہیں ہو سکتے. مشہور ہونے کے لیے قربانی شرط ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح آپ قربانی کریں. منبر رسول پر بیٹھ کر خود کو مفتی کہلانے والا اور مفتی کا نام اور یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ کی عمر مفتی وحد قریشی کی عمر مولانا طارق جمیل صاحب کی محنت جتنی ہے اس سے بھی کم ہے. السلام علیکم پیارے بہن بھائی، کیسا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آج کی ویڈیو بڑی انتہائی ضروری اور خاص تھی، اس لیے میں آپ تک لے کر آیا ہوں آج کا پیغام. بات کو مکمل سن لینا، اینڈ تک دیکھ لینا. اگر بات اچھی لگے تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آج میں ایک آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں. اسی ویڈیو میں وہ کس کی ہے اور وہ کیا وجہ ہے اس میں، وہ آپ سن کر، آپ دیکھ کر پھر کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا. اچھا، آپ جانتے ہیں کہ مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب کو ہر بندہ اس سے واقف ہے کہ وہ کون شخص ہے، وہ کتنی بڑی شخصیت ہیں. اچھا دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑے دائی ہیں جس کا پوری دنیا میں نام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی. عزت اور ذلت یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ پاک جس کے حق میں عزت کے فیصلے کرے کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرے کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا. تو عزت کے پیچھے محنت ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ میں محنت کرنی پڑتی ہے، تب اللہ پاک عزت عطا فرماتے ہیں. اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی. اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں، کیونکہ جوانی کا بہت بڑا حصہ اللہ کے راستے میں اس نے وقف کیا اور اپنے آپ کو وقف کیا. ایک غریب فیملی سے نہیں بلکہ امیر فیملی کا بندہ تھا جس نے اتنی بڑی قربانی کی اور اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھرا. 7 بر اعظم میں پھرا. وزیر اعلیٰ سے لے کر غریب اعلیٰ تک، جھونپڑی والے سے لے کر محل والے تک، اس کا جانا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہو جائیں اور ان کی آخرت بچ جائے. اچھا دیکھیں، اب جو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں وہ ہے مفتی عبد الوحد قریشی ڈیرہ اسماعیل خان کے. اس کی عمر کتنی ہے؟ خدا کی قسم مولانا طارق جمیل صاحب کی دینی محنت اس کی عمر سے زیادہ ہے. یہ اس کے بیٹوں کی عمر سے بھی کم کا ہے. تو اس کو کم از کم بات کرتے وقت اتنا ضرور سوچتا کہ میں آخر کیا کہہ رہا ہوں. اچھا دیکھیں، لوگ کہتے ہیں، آپ سوشل ورک کرتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی توہین نہ کرو، اور خاص طور پہ علماء کی توہین بالکل نہ کرو. ویسے بھی کسی مسلمان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں درس اللہ کے نبی، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے کہ کسی کی پردہ دری نہ کرو، کسی کی توہین نہ کرو، چاہے وہ ادنیٰ مسلمان کیوں نہ ہو. اور پھر ایک بہت بڑا عالم جس نے پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہو اور جو لاکھوں انسانوں کا ہدایت کا ذریعہ بنا ہو، اور پھر اس کو ایک عام آدمی نہیں، ان پڑھ جہل نہیں، اپنی فیلڈ کا، اپنی لین کا عالم اور مفتی خود کو کہنے والا، اور ایک بندے کی محبت میں آ کر، سیاست کی محبت میں آ کر کم از کم اتنے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اختلاف کریں، ہم تو ایک جہل ان پڑھ ہیں، اختلاف کریں لیکن اس کا دائرہ، ایک باؤنڈری تو ہونی چاہیے. پہلے یہ بات سن لیں کہ اس بندے نے کیا کہا. جب کہہ رہے تھے سیاسیوں کے اعلی کار نہ بنو، مولوی صاحب دین بتاتے ہیں، یہ مولوی صاحب سیاست سے منع کر رہے ہیں. تو پھر میں نے سوچا ہے کہ اگر کوئی حکومتی کاسالیس مولوی، کوئی حکومتی ٹاؤٹ مولوی. اچھا، آپ نے سنا ہے اس مفتی عبد الوحد قریشی نے مولانا طارق جمیل صاحب کو حکومتی ٹاؤٹ کہا کہ سیاسی ملا، ٹاؤٹ ملا. مطلب کتنے نازیبا الفاظ استعمال کیے اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے. لیکن ایک بندے کی محبت کے پیچھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی محبت کے پیچھے، ہم تو خدا کی قسم جتنے اہل علم ہیں ان کی جوتی سے لگی ہوئی خاک کے برابر خود کو نہیں سمجھتے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا مولانا طارق جمیل صاحب ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایک کی محبت میں آ کر اور اپنی نفرت کی توپوں کا رخ دوسری طرف کیا جائے. تو خدا کی قسم اس کو شرم آنی چاہیے کہ منبر رسول پر بیٹھ کر یہ لوگ کہتے ہیں دوسروں کو کہ آپ علماء کو برا بھلا کہتے ہو. آپ کو شرم آنی چاہیے. اور یہ خود منبر رسول پر بیٹھ کر خود کو مفتی کہلانے والا
اور مفتی کا نام، اور یہ مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ کی عمر، مفتی وحد قریشی کی عمر مولانا طارق جمیل صاحب کی محنت جتنی ہے اس سے بھی کم ہے۔ لیکن دیکھیں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ لوگ اٹھتے ہیں خود کو مشہور کرنے کے لیے انتخاب کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا، تو مفتی عبدالواحد قریشی نے بھی اس طرح کیا کہ خود کو مشہور کرنے کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کا انتخاب کیا کہ شاید میں مشہور ہو جاؤں۔ تو مفتی صاحب کو میرا میسیج ہے کہ آپ اس طرح مشہور نہیں ہو سکتے۔ مشہور ہونے کے لیے قربانی شرط ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح آپ قربانی کریں۔ شاید آپ اس وقت دودھ پیتے ہوں گے جب مولانا طارق جمیل صاحب دین کی محنت کے لیے افریقہ کے جنگلوں میں پھرتا تھا اور برازیل کے جنگلوں میں۔ آپ شاید اس وقت دودھ پیتے ہوں گے جب مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھرا۔ تو کم از کم شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی عمر دیکھیں اور اس کی عمر دیکھیں، آپ کے باپ کی عمر سے بھی بڑا، اور پھر ایک عالم دین، اور اللہ پاک نے جس سے اتنا کام لیا ہو، آپ ایک چھوٹے سے سیاسی نشے میں آ کر آپ نے اس کو ٹاؤٹ مولی کہا، ٹاؤٹ ملا۔ تو افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مفتی کو کامل ہدایت عطا فرمائے۔ باقی عزت ذلت یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے یہ دیکھی ہے، آپ نے سنا ہے، تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ اللہ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بات اچھی لگے تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔